شاہ جی آپ سے شروع کرتے ہیں اسلامی طرز سیاست اور پاکستان میں مروجہ سیاست۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سیاست کا اسلام سے کیا تعلق ہے، میں اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن قرآنک پرسپیکٹو میں، ہسٹری میں، احادیث میں یا سیاست شریعہ امام ابن تیمیہ کی دیکھیں، ابن خلدون کو دیکھیں، احکام السلطانیہ الماوردی کی دیکھیں تو وہاں پہ فرد کی اصلاح نفس، تدبیر منزل اور پھر سیاست مدن یعنی معاشرے کی اصلاح، اس کو سیاست کہا گیا ہے، یعنی سیاست جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ تو ہمارے ہاں تو دور دور کا کوئی علاقہ نظر نہیں آتا پاکستان میں ان اصولوں کے مطابق جو سیاست ہوتی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عمر ریاض عباسی صاحب، اور آپ کا یہ پروگرام اس حوالے سے ایک بڑا یونیک پروگرام ہے کہ جس میں کم از کم ان بنیادی مباحث کو زیر بحث لایا جا رہا ہے، اور میڈیا کا بنیادی کام یہی ہے کہ لوگوں تک ایک رائے نہ پہنچے، کئی آراء جو ہے لوگوں تک پہنچنی چاہیے، اور جب لوگوں تک کئی آراء پہنچتی ہیں تو انہیں آسانی ہوتی ہے کہ وہ کون سی رائے کا انتخاب کریں، جی اور زندہ معاشروں کی خوبی اور خوبصورتی یہی ہوتی ہے کہ وہاں پر لوگ آ، اس بنیاد پر کہ مختلف آراء ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ بحث مباحثہ کر کے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا اہم ہے۔ مجھے اقبال کا جو شعر ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو دین کا جو بنیادی مقصد ہے، یہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہے، اس کا جو بنیادی مطمع نظر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک فرد کی تربیت کی جا سکے، ٹھیک کیونکہ فرد جو معاشرہ ہے اس کی بنیادی اکائی کا نام ہے، اور وہ جو فرد ہے وہ اصل میں معاشرے کی تشکیل دیتا ہے، معاشرہ اس فرد کی تشکیل دیتا ہے۔ تو معاشرہ فرد کے بغیر کچھ نہیں، اور فرد معاشرے کے بغیر کچھ نہیں، لازم و ملزوم۔ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ اور اس فرد کی جو تربیت ہے وہ کس انداز میں کی جائے، کس سانچے میں رکھ کر کی جائے، یہ کوئی اینٹ یا پتھر تو ہے نہیں کہ اس کو کسی جگہ ایک فریم میں ڈالا جائے گا، اوپر سے صحیح۔ رگڑا جائے گا، مسالہ ڈال جائے گا، تیار ہو جائے گا۔ لازمی اس کے لیے کچھ نہ کچھ اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ فوٹو اسٹیٹ مشین سے نہیں پیدا ہوا، اس کے خیالات ہیں، اور وہ اپنے ماحول کے مطابق اور حالات کے مطابق اور گرد و پیش کے مطابق سوچے گا، ان کا حل نکالے گا۔ وہ حل غلط بھی ہوگا، خدا نے اس کے لیے آسانی پیدا کی کہ تمہیں اتنی جدوجہد اور کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ معاملات میں، عقیدے کے معاملات میں ہم تمہیں بتائیں گے کہ عقیدہ کیا ہوتا ٹھیک ہے، عبادات کے معاملے میں ہم تمہیں نبی بھیج کر بتائیں گے کہ عبادات کیسی ہوتی ہیں۔ رہا جہاں تک معاملہ، تو معاملے کے بارے میں ہم تم اس بات کا مکلف بنائیں گے کہ تمہارے اندر جو صاحب رائے لوگ ہوں گے وہ غور و فکر کریں گے، جدوجہد کریں گے، حالات اور واقعات کو دیکھیں گے، اس کے مطابق حل نکالیں گے۔ کل کا حل آج کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، اور آج کا حل شاید کل کے لیے قابل قبول نہ ہو۔ اس لیے ہمارے متفقہ آئین میں 24 ترامیم ہو چکی ہیں، وہ ٹھیک اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ کیونکہ حالات بدلتے گئے، لوگوں کو لگا کہ ہم نے بنایا ہوا قانون ہے تو اس کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جو نظم سیاست ہے، یہ نظام سیاست ہے، تو اس کے اندر بھی حالات کے مطابق تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ سعودی عرب کے جیسے ماحول کو آپ پاکستان میں نافذ نہیں کر سکتے، اور پاکستان کے ماحول کو آپ افغانستان لے کر جا کے کاپی نہیں کر سکتے، اور افغانستان والے کو ایران میں جا کر نہیں کر سکتے۔ تو ہر علاقے کے اندر رہیں گے مسلمان ہی، عقیدہ ان کا وہی ہوگا، عبادات ان کی وہی ہوں گی، لیکن نظم مملکت کے اندر اور جو باقی امور ہیں ان کے اندر ان کے آپس میں اختلافات رہیں گے، تو مختلف لوگ بہتر سے بہتر رائے کے لیے وہ کوششیں کرتے رہیں گے۔ اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو علماء نے ہماری کتابوں میں لکھا یا ہمارے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، تو مجھے کچھ اس میں کوئی زیادہ کوئی عجیب بات اس وجہ سے نہیں لگ رہی کہ وہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھا انہوں نے اپنے حالات اور واقعات کے مطابق لکھا۔ جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے تو یہ اس حالات اور واقعات کے مطابق ہو رہا ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ جو حالات اور واقعات کے مطابق ہو رہا ہے، کیا وہ واقعتاً حالات اور مطابق اس کے واقعات کے مطابق ہو رہا ہے، کہ یہ وہاں پر کوئی پرابلم پیدا ہو رہے ہیں؟ اور مقصد جو ہے اس سیاست کا وہ یہ ہے کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کا حل نکلنا چاہیے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل کا حل نہیں نکل رہا، مسائل جو پیدا کرنے والے ہیں ان کے اندر مسائل اور زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور لوگ اور حکمران بالکل الگ الگ اینٹیز ہو چکی ہیں، اور وہ لوگ سمجھ ہیں کہ ان حکمرانوں کے پاس ہمارے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے، اور حکمران سمجھتے ہیں ہم تو کسی اور جگہ سے آئے ہوئے ہیں، ہمیں تو کوئی اور منتخب کرتا ہے، ہم کون سے تمہارے ووٹوں سے منتخب ہو کر آتے ہیں کہ ہم ٹھیک تمہارے مسائل کا حل نکالیں۔ تو یہ اصل میں جو بنیادی لائن مجھے سمجھ ٹھیک آتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا شاہ جی۔ اظہر صدیق صاحب جو سٹیٹس کو کی بات کر رہے تھے، پاکستان میں اشرافیہ ہے، بدماشیہ ہے، رول آف لاء نہیں ہے، اور جو کمانڈمنٹس ہوتی ہیں اس کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے۔ ہم کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے احکام، رسول اللہ کی سیرت، جس کا تعلق اجتماعی نظم و نسق سے ہے، ہوں، معاشرے کی بہتری سے ہے،
ٹھیک ہے، لوگوں کو روزگار فراہم کرنا، عدل و انصاف ہے، معاشی مساوات ہے، وہ ایٹریبیوٹس نافذ کرنے میں کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ وہ تو سب کے لیے، مائنورٹیز کے لیے میثاق مدینہ تھا۔ اچھا، رضا ہارون صاحب نے بھی بات کی اور اظہر صدیق صاحب نے بات کی، اور دونوں ہمارے سینئر بھی ہیں۔ اچھا، ایک بات جو انہوں نے کہی نا کہ سسٹم، مجھے لگتا ہے کہ یہاں پرابلم نظام میں نہیں ہے، افراد میں ہے۔ اچھا، ہاں، نظام ہمارا، مجھے بتایا نا کہ ہمارا جو آئین ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ متفقہ آئین ہے، پاکستان کی تاریخ کی نمایاں ممتاز اور جید شخصیات کے اس آئین پر دستخط ہیں۔ ٹھیک، پاکستان قوانین کے حوالے سے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جو اوور لوڈڈ ہیں۔ بہترین ایک ایک مجموعہ ہے جی جی پہلے، ہاں، بہترین ہے۔ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، سول اسلامک سوسائٹی، پروویژنز ہر بھی، حوالے سے، ہر چیز، ہر حوالے ہیومن سب۔ رائٹس بھی۔ ہاں، یہ اس کے اوپر یہ ہے سارا کچھ، اور ویسے آرٹیکل 38 تو سوشو اکنامک ویل بینگ پورا پیکج ہے، پورا وہی کرتا ہے۔ حرمت سود ہاں، پہ بھی بات ہے۔ ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جسے کہتے ہیں نا کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز، وہ لوگ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز، یعنی وہ آئین کو نہیں مانتے، وہ قانون کو نہیں مانتے، یہ اصل میں دو طرف کھڑے ہو گئے ہیں۔ نان ایک وہ اسٹیٹ ہیں، ایکٹرز کون ہیں؟ یہ بھی بتاتا ہوں نا کہ یہ وہ ہیں کہ جو نہیں مانتے قانون کو، آئین کو نہیں مانتے۔ ٹھیک، تو ایک تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ہماری اسٹیٹ نے ہمیں بتایا کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، لیکن ایک وہ ہیں جو میں نے قانون پڑھ کے دیکھا کہ ہاں یہ بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں۔ اچھا، یہ وہ ہیں کہ میں نے آئین کو پڑھا، آئین کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ میں نے آئین میں پڑھا کہ انسانی حقوق یہ ہیں، تو میں نے دیکھا آئینی انسانی حقوق کو وائلیٹ کیے کر رہے ہیں۔ میں نے قرآن میں پڑھا کہ ایک مسلمان حکمران کی یہ خوبیاں ہونی چاہیے، میں نے اپنے حکمرانوں کو دیکھا تو مجھے لگا اچھا ہاں یہ بھی اس کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ کیا بات تو ہے، میرے پاس اصل میں کیا افراد کو دیکھ کر اصول کا تعین ہوگا یا اصولوں کو دیکھ کر افراد کا تعین ہوگا؟ جب اصولوں بڑی کو دیکھ کر امپورٹنٹ افراد بات کا تعین ہوگا تو پھر میں اصولوں کے سانچے میں دیکھوں گا کہ اس اصول کے مطابق کون بیٹھتا ہے۔ رسول اللہ مجھے 1400 سال پہلے بتا کر چلے گئے تھے کیا کہ اگر بات، فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو اصول یہ ہے کہ ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ فاروق اعظم نے یہ نافذ کر کے بتایا کہ اصولوں کے مطابق ریاست چلے گی۔ حضرت علی نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ ریاست اصولوں کے مطابق چلے گی۔ تو افراد اہم نہیں ہوتے، افراد اگر اہم ہوتے تو علی اور عمر عدالت میں نہ پیش ہوتے۔ ہاں ہاں، اگر اصول اہم ہیں تو اصولوں کے مطابق چلنا ہے۔ تو میرے نو ملک میں ون از ابو دا اصول لا۔ ہیں، اصولوں کے مطابق افراد نہیں ہیں، اصولوں کے مطابق ادارے نہیں چل رہے۔ اور ابھی رضا ہارون بھائی بتا رہے تھے، اور میں ان کی گفتگو اکثر اوقات بڑی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، میں سن رہا ہوتا ہوں۔ تو رضا ہارون بھائی نے بتایا کہ ہم مغرب کی تقلید کرتے ہیں، ہم خاک مغرب کی تقلید کر رہے ہیں۔ مغرب میں تو نظام انصاف موجود ہے، مغرب میں تعلیم فری ہے، مغرب میں ہیلتھ کے ایشو ہیں۔ اچھا، تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اکا دکا معاملات ایسے ہیں، یہ ہم عمر لوگ لاز نہیں، بھی مغرب تو میں وہاں موجود ہے۔ نہیں، ہم یہ والی بات نہیں کر رہے ہوتے یہاں پہ، بس جی مغرب کلمہ پڑھ لے باقی ٹھیک ہے سارا۔ باقی تو آپ یہ مان رہے ہیں کہ وہ سوشلی ٹھیک ہے بالکل؟ تو مجھے بتائیں، ایک ہے مسلمانوں کا نظام اور ایک ہے اسلامی نظام۔ اسلامی نظام وہ ہے جس میں سراسر سلامتی ہے، سراسر خیر ہے، اور ایک ہے مسلمانوں کا نظام۔ اور حضرت علی نے کتنا عرصہ پہلے یہ والی بات کہی تھی کہ مسلمانوں کا وہ نظام جو ظلم پر مبنی ہو وہ نہیں چلے گا، کفر کا وہ نظام جو عدل پر مبنی ہو وہ چل جائے گا۔ شاہ جی ایسا تو نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا، میں نے قاضی اور فائز، فائز مطلب متمکن ہونا، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے وہ فراز کا شعر ہے کہ ودائے یار کا منظر فراز یاد نہیں، بس ایک ڈوبتا سورج میری نگاہ میں ہے، سورج ڈوب رہا ہے یا سورج دوبارہ طلوع ہوگا؟ سورج اصل میں روزانہ طلوع ہوتا ہے جی، اور روزانہ ڈوب جاتا ہے۔ ٹھیک، لیکن دیکھیں، بنیادی بات ایک یہ ہے کہ یہ جو اظہر صدیق صاحب بات کر رہے ہیں، میں ایک طالب علم ہوں، اور مجھے اپنی پارلیمان کے لوگوں کی کہیں پر بھی توہین کی جا رہی ہو، تنقید کی جا رہی ہو، وہ پبلک نمائندے ہیں، مجھے بہت غصہ آتا ہے اس بات پہ۔ عدلیہ ہماری ہے، یہ چیف جسٹس ہمارے ہیں، بے شمار باتوں سے ان سے اختلاف کیا جا ان کے سکتا ہے، اقدامات پہ لیکن ہاں ان کے اقدامات پر سوال بحث ہو اٹھا سکتی ہے، سکتے لیکن کسی فرد کو مطلب ہے کہ اداروں پر بیٹھے ہو، ٹارگٹ کیوں وہ یا اداروں کی وہ ہے۔ تو مجھے تمام تر اختلافات کے وہ ملک باوجود کا وقار میں ہے۔ اس ملک کے وقار، پاکستان کا کوئی شخص پاکستان سے باہر جاتا ہے، ہمارا وزیر داخلہ جائے، وزیر خارجہ جائے، عمران خان صاحب جائیں یا نواز وہ شریف صاحب جائیں، ریپریزنٹیٹیو ہے وہ ملک کا، وہ پاکستان کا ہمارا ہے، ایمبیسڈر ہے۔ وہ ہمارا ہے۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں کم از کم نا اپنی نئی نسل کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم ویلیوز لیس سوسائٹی نہیں ہیں، ہم ویلیوز پر عمل درآمد کرنے والی سوسائٹی ہیں۔ بہت، دین کا بھی یہی کام ہے، اور جو آپ اسلامی حکومت کی بات کر رہے ہیں نا، اس کے اندر اس بھی کا یہی بھی ہونا یہی کام چاہیے ہے۔ کیا